تبلیغی جماعت دی بہت بڑی بدعت اور انتہائی خفیہ سازش دے نال، خفیہ طریقے دے نال، انتہائی منافقانہ طریقہ واردات کے نال انہوں نے دنیا نو گمراہی دے پاسے لایا اور لا رہے ہیں، اور ساری بھولی بھالی عوام جڑی ہے وہ انگریزاں دے تسلط تو بعد انگریزی تعلیم وڑ کے تے اپنے عقل نو، دماغ نو، شعور نو، دین نو کھو بیٹھی ہے۔ اس واسطے انہاں نو پتہ نہیں لگتا حقیقت کی ہے۔ طریقہ واردات جڑا ہے وہ انہاں لوکاں دا ساریاں تو ایک وکھرا جہا ہے اور بڑا ہی سخت گہرا ہے، جنوں عام ذہن نہیں سمجھ سکتا۔ میں جڑی حدیث پاک تلاوت کیتی ہے اس حدیث مبارک دے پیش نظر اس جماعت اور اس خطرناک گروہ تو پردہ اٹھاونا، انہاں دے فتنے نو قوم دے سامنے پیش کرنا فرض سمجھا ہے۔ اس واسطے میں جناب دے سامنے اج اس موضوع نو چھیڑن لگا، اور میں جو بھی گل کراں با حوالہ ہوے دی، اور اگر حوالہ غلط ہوے تے فقیر سر قلم کرا دے گا اور خون معاف ہوے گا۔ جناب میں تھوڑی جی ابتدان تاریخ دس دینا بھئی یہ جماعت کئے بندے بنائیے اور کیویں بنائیے، یہ پہلا مرکز کتوں شروع ہوا ہے اور اگے کیویں پھیلی ہے۔ اتوں کہانی شروع کرن لگا تے ذرا غور نال سننا ہے۔ میرے سامنے اس کتاب، اس تبلیغی جماعت دی نیہ رکھن والا جڑا بندہ سی نا، اس بندے دے حالات دے اوتے کتاب ہے تے انہاں دے گھر دے ہی لکھی ہے ابو الحسن علی ندوی نے۔ کتاب دا نام ہے حضرت مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت۔ اس دے اندر اس علی ندوی نے سارے حقائق تقریباً جڑے نے نا اس جماعت دے متعلق بیان کیتے نے۔ تو اس جماعت دے بانی دا نام محمد الیاس کاندلوی، مولوی محمد الیاس کاندلوی۔ پڑھیا کتنے وے؟ ایسے کتاب دے اندر ہے، دارالعلوم دیوبند پڑھیا ہے، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور دے وچ پڑھاندا رہا ہے۔ اس تو بعد میوات علاقہ ہے، میوات انڈیا دے اندر، اتے آن کے انہیں ڈیرا لایا ہے۔ تے او رخ اپنا پہلا درس و تدریس کا کام سی، وہ رخ انہیں کیوں بدلیا ہے تے اے تبلیغی جماعت بنان دی ضرورت انہیں کیوں محسوس کی، انہیں خود بیان کی۔ اسے کتاب دینی دعوت کتاب صفحہ نمبر 84 تو میں نقل کر رہا کہ حج سے واپسی پر مولانا نے تبلیغی گشت شروع کر دیا۔ اتے کیوں حج تو واپسی دے آن کے کام شروع کیتا ہے تے حج تے انہوں کی دسیا، انہیں آپ بیان کیتا ہے۔ مولانا فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے اس قیام کے دوران میں مجھے اس کام کے لیے امر ہوا۔ میں جدو جڑے حج کرنے واسطے گیا تے مدینہ شریف سا، اتے مینو حکم ہویا بھی تو تبلیغی جماعت بنا، تبلیغی جماعت بنا، اتے مینو حکم ہویا اور ارشاد ہوا کہ تم سے کام لیں گے۔ میں نے حکم ہویا بھی تیرے تو کام لینا ہے۔ ہوں میں گل ذرا سوالیہ فکرہ بن کے پوچھنا وا بھی کہ حکم کیتا بھی کام شروع کر دے؟ گل سمجھا جی؟ اگلے فکرے پر دستے ہیں کہ کچھ دن میرے اس بے چینی میں گزرے کہ میں نہ تو کیا کر سکوں گا۔ کسی عارف سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ پریشانی کی کیا بات ہے، یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم کام کرو گے، یہ کہا گیا ہے کہ ہم تم سے کام لیں گے۔
بس کام لینے والے کام لے لیں گے. ہوں یہ فکرے دستے نے کہ انہوں کوئی اشارہ غیبوں ہویا. ہوں سوال یہ کہ نہ وہ غیبی چیزاں منن تے نہ یہ ٹولا منے غیب نو سرے تو تے نہ یہ منن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے تصرف نو نہ سرکار دے علم نو حضور سرکار دے بارے انہاں دے عقیدہ ہی کوئی نہیں. ہوں کیویں سوچ سکتا ہے بندہ کہ حضور سرکار نے انہاں نو آکھیا ہوئے کہ جا اے مولی الیاس تے جا کے تبلیغی جماعت شروع کر دے اساں تیرے تو کم لینا ہے. کیونکہ جیسی آخیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نو حضور نے فرمایا جا تینوں ہندوستان دی بادشاہی دیتی ہے تو انہوں چمونے لڑن تو نہ مننے آخر کیون ہو سکتا ہے نبی مار کے مٹی میں مل گئے تو کیون آ کے دس سکتے ہیں. میں یہاں کو پوچھنا بھائی مانو تے وڈیرے نبی کیون کہہ لیا کہ تو جا کے تبلیغی جماعت بنا لے. میری گل نہیں سمجھا لے انہوں دے مولوی محمد الیاس کاندلوی کہہ کیا ہوں یہ تو اسی نہیں کیونکہ انہوں کا مطلب حضور ہے ہی کوئی نہیں جب ہے ہی نہیں تو اس واسطے کہ اسی نہیں من سکتے انہوں دے زبان کی گل کہ حضور نے انہوں آخیا ہوئے. نہیں سمجھ لگی. ہوں آ جا کے گل یہ مکے گی کہ اتوں دے وڈیرے آخیا ہونا ہے کہ کام شروع کر دے اصا تیرے کو کام لینا پیسہ ساڈا ہوئے گا تے کام تیرا ہوئے گا ذرا کام شروع کر رکھا. ہوں آ کے شروع کی ہے تبلیغی جماعت کا گشت شروع کر دیا. آپ نے دوسروں کو بھی دعوت دی کہ عوام میں نکل کر دین کے اولین اصول و ارکان کلمہ توحید اور نماز دو چیزاں اولین اصول پہلے اصول بنیاد رکن بنیادی جڑے آخے آئے نے نا ایک کلمہ تے دوجا نماز. اور تسی ویخ لو انہوں دی دعوت جیڑی ہوتی بھی کلمے نماز دی جے. پہلا جدو واردات کرن گے تو کی کرن گے کلمہ نماز. تے لوگوں کے کان اس دعوت سے ناشنا تھے. دین کے لیے عامیوں کا زبان کھولنا بڑا پہاڑ معلوم ہوتا تھا. اس واسطے نہ شروع کر دیتا کتاب دینی دعوت صفحہ نمبر 84 علی حسن ندوی دی لکھی ہوئی ابو الحسن علی ندوی دی لکھی ہوئی کتاب دیوبندی یعنی دیوبندی چھاپی سارا کچھ انہیں کیتا ہے. میں صرف لے کے دے اپنے کول کھول کے بیٹھا وا. ہوں جناب والا اس جماعت دی بنیاد دی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. ہوں ضرورت دسنا انہوں تے یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا کہ یہ حضور کی سنت ہے. ہوں گل سمجھا جی صحابہ کی سنت ہے. صحابہ دی سنت اصا پورا کر رہے ہیں. حضور دے صحابہ ایویں نکلتے ہوتے سن تے ایویں تبلیغاں کرتے ہوتے سن. لہذا اصا تے انہوں دے پیچھے چلن ڈے ہاں. اگر اصا کام نہ کیتا دین اسلام دا تو دین کتوں بچے گا. ہوں گل میری سمجھا جی ادھروں یہ لکھا ہے بھائی تبلیغی جماعت کے بانی آدھے نے نہیں رکھنے والے نو بنیاد رکھنے والے نو تے بنیاد رکھنے والا آدھے نے پے نہیں رکھنے والا ساڈا مولی محمد الیاس آ. ادھروں کہہ رہے ہیں یہ سنت رسول اللہ دی ہے. جی سنت رسول دے حضور دے صحابہ دی ہے پھر نہیں انہاں رکھی کہ نہیں رکھی. گل نہیں سمجھ لگی یار. پھر یہ متضاد گلاں کیوں نے. بانی آخنا چاہیے سی رسول اللہ دے صحابہ نو. یہ آدھے نے بانی ہے مولی الیاس. کون مولی محمد الیاس بانی ایویں نہیں انہیں رکھی ہے. تو پھر سمجھ لو ایک کام صحابہ تے نبی پاک نے نہیں کیتا. اینو سعودیہ دے ڈالراں تو اشارہ ہویا جی میں انہیں خود بیان کیتا ہے کہ مینوں امر ہویا کہ جا کام شروع کر دے. اسی سنبھال لاں دے اسی کام تیرے کو لے لے. یہ لے کام کرنا اس تے تر پیا. ہن جناب والا سمجھن دی گل یہ کہ اس جماعت دی بنیاد مولی الیاس نے رکھی. وہ دیوبند کا فارغ التحصیل ہے اور کس مذہب دا بندہ ہے. ہوں ذرا غور کریا جے یہ اپنے آپ چھپا نے مذہب نہیں دستے. کلمہ تے نماز دا سبق دے نے. کلمہ پڑھو کی پڑھو. ہوں سوال اٹھتا ہے کلمہ پڑھو. تسی جن بھرا بیٹھے ہو کلمہ عیسائیاں نو مسلمان کردیا پڑھایا جاتا ہے
یا مسلمانوں مسلمان کردیا پڑھایا جاتا ہے؟ کسی غیر مسلم نو اسلام لیا ہوئے انہوں آخی دا کلمہ پڑھو بھراوا، میری گل سمجھا جی؟ جی آخیے کلمے دے لفظ سیدھے کرا نے تو کلمے دے لفظ قاری صاحب ہر مسیح تے سیدھا کرا رہا ہے، جہاں پورا قرآن پڑھا رہا وہ کلمہ بھی سیدھا کرا رہا ہے۔ میری گل سمجھا جی؟ کہڑا بندہ جنہوں کلمہ نہ آتا ہوگا؟ کلمہ رسول اللہ کا زبانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہر بندہ پیا پڑھتا ہے۔ جب ہر بندہ پڑھ رہا ہے پھر کلمے پڑھانے کا کی مقصد ہے؟ اصل انہوں کے اندر کوڑے بنیا ہوتا ہے کہ کیونکہ سارے بےمان تے مشرک نے لہذا انہوں نویں سروں مسلمان کو کلمے پڑھائی رکھو۔ اور سمجھا جی میری گل؟ میں انہوں دے گھر دیا کتاباں خود ملفوظات محمد الیاس ایک کتاب تے مکاتیب محمد الیاس دوجی کتاب، ایک دے خط کٹھے ہوئے نے، دوجے بولدا رہا وہ کٹھے کیتے نے تے انہوں نے چھاپے نے تے میں لے آیا تے یہ گلاں تمہیں سنان لگا کہ اے تبلیغی جماعت کس ضرورت کے پیش نظر بنائی گئی، کیوں ضرورت پیش ہوئی، کی لوڑ سی۔ ہوں آپ پہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 50، صفحہ نمبر کتاب کا نام ملفوظات شاہ محمد الیاس، شاہ یہ آدھے کتری کا نام غلام محمد۔ گل سمجھا جی میری؟ اے صفحہ نمبر 50 تو پڑھن لگا، بول نمبر ہے 56، صفحہ نمبر ہے 50، کتاب کا نام ہے ملفوظات شاہ محمد الیاس۔ اس جماعت کی نیو رکھنے والا مولوی اندر لفظ لکھے نے، ایک بار فرمایا حضرت مولانا تھانوی نے بہت بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ پھر فرمایا آواز میں توجہ، حضرت مولانا تھانوی کے لوگوں کی مجھے بہت قدر ہے کیونکہ وہ قریب العہد ہے۔ یہ دو ملفوظ کی دستے نے پہلے بیان کیتا میرا جی کردا ہے تعلیمات ہون مولوی اشرف علی تھانوی دیا تے طریقہ تبلیغ دا ہوے میرا تے گل بننی آکھے تاں ہے۔ گل سمجھا جی؟ عوام نو کی دھوکھا لایا ہے کہ ایسا اسلام پھیلا رہے ہیں، کی پھیلا رہے ہیں؟ اسلام دی تبلیغ کر رہے ہیں تے لکھیا کی ہے طریقہ حضرت، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی، یعنی اشرف علی تھانوی دی تعلیم عام کرنے واسطے تبلیغی جماعت بنی، اسلام دی تبلیغ واسطے نہیں بنی۔ گل سمجھا جی؟ اسے کتاب دا صفحہ نمبر 59 کنا صفحہ نمبر 59 مزید لکھدا ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقہ اور ہدایات پر استقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیا تعلیمات دیا ہدایات بہتیاں تو بہتیاں پھیلائیاں جان، انہوں نے زیادہ پھیلایا جائے۔ گنگوہی رشید گنگوہی کون؟ ہوں اشرف علی تھانوی گل سمجھنا کی لکھا ہے بھی اصا اشرف علی تھانوی دی تعلیمات تے او دے سبق نو پھیلانا چاہنے ہاں۔ کی کرنا چاہنے ہاں؟ پھیلانا چاہنے ہاں۔ ہوں مولوی اشرف علی تھانوی دے تعلیمات کی نے، او دے سبق کی نے جنہوں انہیں پھیلانا ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی دیا تعلیمات، کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، حفظ الایمان، لکھن والا مولوی اشرف علی تھانوی۔ ہوں وہ تعلیم کا ایک موٹی جی مثال دینا پیا، دیوبند دی چھپی ہے، کتوں دی؟ صفحہ نمبر 8 70 نمبر 6 کی لکھنا ہے؟ حضور سرکار دے بارے نعوذ باللہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید امر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔
آخے جے بعد آخے سارا علم غیب تو نبی نو ہے کو نہیں، جے بعد علم غیب کی گل کریے تو وہ آخے نبی کی کہڑی گل ہے، وہ تو آخے پاگل نو بچے نو جانوروں نو بھی حاصل ہے، وہ پھر نبی کی تسل کی شان بیان کر دے. یہ حفظ الایمان دی عبارت ہے مولی اشرف علی تھانوی دی. ہوں گل اتنے میدان چ نکل آئیے تو میں میدان چ گل کرن لگا. میں سوال پیش کرنا انہوں دے دربار انہوں دی عدالت اور پوچھنا میں دسو یہ لفظ آخری کفر ہے نے وہابی ہو کہ نہیں؟ تو ساڈے کو نہیں پوچھتا، میں انہوں کو پوچھ رہا یہ ہے نے کفر دے کلمے کہ نہیں؟ تے جے کفر دے کلمے ہے نے تے تہاڈے وڈے کافر ہو گئے. جے کفر دے کلمے نہیں تے تساں ہون والی کتاب نویں جڑی چھاپی ہے یہ کٹ کیوں دیتے جے؟ آ نویں چھاپی ہے تے آ چھاپی جے شاداب کالونی حمید نظامی روڈ لاہور تو بھابیاں نے. یہ صفحہ نمبر 92 حفظ الایمان نویں انہاں چھاپی صفحہ نمبر 92 کی پہ لکھتا ہے اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، مطلق بعض علوم غیبیات تو غیر انبیاء علیہ السلام کو بھی حاصل ہیں. او بھائی مانو اگلے لفظ کدھر پی گئے ہو؟ معلوم ہوا انہاں سوراں نو بھی پتہ لگ گیا ہے کہ ساڈے وڈے نبی پاک دی بکواس کر کے توہین ہی کیتی ہے. گل سمجھنا جادو وہ جڑا سر چل بولے جاؤ ساری ضروریت دیوبندیاں وہابیاں سارے تبلیغی انڈیا کا جواب دے دو کہ جیڑی کتاب تساں دیوبند تو چھاپی آپ لفظ نے ہوتے کفر دے فتوے لگے تے وڈیرے پہ جدو تساں ہن چھاپی وہ اگلے لفظ تسی کھا گئے. سڈے کو پہلیاں چھپیاں بھی موجود نے تے ہن چھپیاں بھی موجود نے. میں سوال کرنا پہلے جو چھپے سن وہ کفر ہے سی کہ نہیں سی؟ جے کفر سی تو تسی کافر بنے، جے نہیں کفر تو پھر کٹیا کیوں جے؟ تہاڈا کٹیا پہ دس دے کہ تانوں اندر لعنتاں وجیاں نے کہ ساڈے وڈے نے بڑی وڈی بکواس کیتی ہے، حضور دے علم نو پاگل دے علم نال رلا دیتا ہے، بچیاں دے علم نال رلا دیتا ہے، جانوراں دے علم نال رلا دیتا ہے. حالانکہ کملی والے دا علم دا مقابلہ پوری کائنات وچ کوئی نہیں کر سکتا. گل سمجھنا دینا یہ مولی اشرف علی تھانوی دی ایک تعلیم ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے علم دے بارے کہ پاگلاں دے برابر چا کیتا ہے. اور پھر یاد رکھنا اس دے اندر اگر کوئی تعویل کرے وہ آخے نہیں جی اس لفظ تے آ مانا انہاں لیا سی، وہ لکھن والے تو بڑا کافر ہے. اس واسطے کہ کسی نو گال مندہ کڈ کے پھر بعد آخر نہیں جی میرا تو یہ مراد سی، اتے مراد نہیں چلے گی. جدو کسی نو بکواس کر دیتی جائے وہ بکواس ہی ہوتی ہے جس بکواس نال کسی بھی دل آزاری ہو جائے بعد جن ماننے تھی بدلتے رہو وہ کوئی وہ دل پہ نہیں پینے. جڑی توہین ایک بار ہو جائے وہ توہین پھر کبھی تعظیم نہیں بدل سکتی. گل سمجھنا. ہوں ایک شاگرد میرا وہ مینو آخو استاد جی میرا جی کرتا ہے تمہوں لتوں پھڑ لوا لتوں پھڑ کے تو اتنے کر دیا توہین کی سو. ہوں بعد تو ماننا بدلے وہ آخر جی میری مراد یہ سی میں لتوں پھڑ کے تمہوں آسمانہ تے لے جا، میں لتوں پھڑ کے تمہوں حج کعبہ کراوا. جن ماننے کرے گا سمجھ لیں یہ اور توہین نو پکا پیا کرنا ہے، گستاخی نو پکا پیا کرنا ہے، اتنے موہ پیا لانا ہے.
جیڑا بے ادبی جے ہو جائے تے تعویل نہیں کیتی جاندی، توبہ دا حکم ہے۔ کا حکم ہے؟ یہ ہوں جناب والا پتہ لگ گیا کہ انہیں پھیلانا ہے سبق کے دا مولوی اشرف علی تھانوی دا۔ دربارہ تجارہ شرک ہو گیا، بلال منانا شرک ہو گیا، مشرک ہو گیا جن بھی جناب۔ اور ذرا غور کرنا، مولوی اشرف علی تھانوی اشرف السوانے، مولوی اشرف علی تھانوی آپ بھی کچھ نہیں، ان کی کڑی پیچھے اور پہ رل دی ہے، وہ کڑی کدے رلن رہی ہے؟ کتاب وہابیاں دے دیوبندیاں دے مکتبے دی اشرف السوانے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 دے اوپر مولوی اشرف علی تھانوی کہندا ہے بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں، یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو۔ گل سمجھا جی؟ یہ پڑھانا ہوں سی مدرسے، اتے کوئی سنی بچارے عوام انہیں سمجھا بھی اتنے مدرسہ اتنے فاتحہ نیاز جی آتے ہیں سارے مدرسے ٹور آتے بندے، اسی طرح اتنے ٹر گئے۔ انہیں اگو آخیا بھائی یہاں بھابی رہتے ہیں، اتنے فاتحہ نیاز کا کام کو نہیں دے جاؤ بھاج جاؤ۔ معلوم ہوا مولوی اشرف علی تھانوی اپنے منہ دعوی اقرار کیتا ہے کہ میں وہابی ہاں، ان کی کڑی جا رہی محمد بن عبد الوہاب نجدی دے نال۔ کتنے؟ تبلیغی جماعت والوں کی توجہ، یہ ہوں ایک رشتہ دسیا تبلیغی جماعت والوں کا، ہوں دوجا دادا پہ دسنا یہاں کا۔ دوجا دادا کہڑا ہے؟ مولوی محمد یوسف، یہ پتر سی مولوی الیاس دا، الیاس نہیں رکھنے والا ہے، یہ انہیں پتر ہے۔ ہوں پتر کی کہنا ہے؟ مولوی صاحب میں خود تم سے بڑا وہابی ہوں۔ کتاب کا نام سوانے مولانا محمد یوسف، صفحہ نمبر 192۔ ہر شاء اللہ کی مہربانی یہاں کے گھر بھی کڈن دیا وا۔ میری گل سمجھنا، جھوٹ سچ نتارا کرنا ہوئے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے، اللہ ایویں نہیں فرماتا۔ فرمایا ما کان اللہ لیذرہم ما کان اللہ لیذرہم حتی ما کان اللہ لیذرکم علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ فرماؤں ہے مت سمجھا جے میں کدی یہ کم نہیں ہون دینا۔ فرمایا جدوں بھی پاک تے پلیت رل جان گے، خبیث تے طیب رل جان گے، میں انہاں نو وکھرا وکھرا کر دیاں گا۔ ہن کیونکہ رلی کھڑی ہے کہانی، اللہ رب العالمین کرم کیتا ہے، اللہ دیا بندیا سانو اللہ نے حق تے باطل نو جدا کرن دی توفیق دتی۔ مولوی جناب سوانے محمد مولانا محمد یوسف اے پتر ہے جناب جی، ہاں جی مولوی الیاس دا نی رکھن والے دا پتریا، ہاں جی یہ کتاب صفحہ نمبر 192 دے جی مولوی صاحب میں سب سے بڑا وہابی ہوں۔ معلوم ہویا مولوی الیاس دا پتر بھی وہابی۔ اگے چلیے سوانے مولانا محمد یوسف کاندلوی صفحہ نمبر 190۔ ہم خود اپنے بارے میں صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں۔ گل سمجھا جو انہاں بےماناں نو پوچھو تو ہمارا سارے ہی چنگے نے، ساڈا نہیں کسی نال تعلق، نہ سارے ہی چنگے نے۔ پیو سارے جڑے بنا والے نے وہ پہنتے ہیں بھائی کسی نو غلط فہمی نہ رہے، اسی پکے بھابی ہاں، پکے بھابی ہاں۔ ہوں توجہ کر، گنگوہی رشید احمد گنگوہی ایک تیجا وڈیرا انہوں کا جن کا رشتہ رل گئی، جہد بارے 103 صفحے اتنے مولوی الیاس کے ملفوظات صفحہ نمبر 100 بولو نا بھول گئے ہو۔ فرمایا حضرت گنگوہی اس دور کے قطب ارشاد اور مجدد تھے۔ معلوم ہوا دوجا دادا انہوں کا کون ہو گیا؟ رشید گنگوہی ہو گیا۔ لکھ لکان پر تاننے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ اگلے دے چور دا گھر لب لیں یہ سمجھتے سن سارا دی اکھاں مٹی پائی کھڑے آ،
کوئی سانو لبن والا کون ہونا ہے؟ او پترو جیڑا مرضی لباس پاؤ تہاڈیاں چالاں دس دین گیاں تسی کی بلاوا دے. قطب ارشاد اور مجدد لکھیا نو رشید گنگوہی نو ہن توجہ کرنا. رشید گنگوہی کی پہ لکھنا ہے وہی کڑی کتنے رلدی سی فتاوا رشیدیہ جلد 1 صفحہ 111 آندا ہے محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہا جاتا ہے، ان کے عقائد عمدہ تھے. محمد بن عبد الوہاب کے عقیدے آخے چنگے سن تو انہوں نے پیچھے جڑے چلن والے ہون تے انہوں آخیا جاتا ہے وہابی. گل سمجھا جی انہوں دے گھر دی کتاب بھائی وہابی انہوں آندے نے جیڑا محمد بن عبد الوہاب نجدی دے پیچھے چلتا ہوئے. مولوی رشید گنگوئی پہ لکھتا ہے معلوم ہوا وہابی انہوں نہیں آندے جڑا صحابی دے پیچھے چلتا ہوئے. وہ تہاڈا ہی سر تے تہاڈے ہی کھلے ویکھ لو پترو آپ ہی پہ لکھتا ہے. یہ نہیں لکھے انہیں کہ وہابی انہوں آندے نے کہ جڑا نبی دے پیچھے چلے صحابہ دے پیچھے چلے. نہ وہابی انہوں آندے نے جڑا محمد بن عبد الوہاب نجدی دے پیچھے چلے. کندے یہ مولوی رشید گنگوئی پہ لکھتا ہے. معلوم ہوا انہوں کا یہ پھر پیو مولوی رشید احمد گنگوہی تے کہانی پھر کتنے جا رہی محمد بن عبد الوہاب نجدی نال رل گئی کلیاں رل گئی کہ نہیں؟ میں تو نہیں آتا ہوں اہل حدیث دیوبند نجدی دہن کمر بند. اہل حدیث دیوبند نجدی دہن کمر بند لکھ. اہل حدیث دیوبند نجدی دہن کمر بند. ماہ دوہاں دی وکھری ایک پیو دہن فرزند. ماہ دوہاں دی وکھری ایک پیو دہن فرزند. لکھ شکلاں جو لکھ وٹاور شکلاں جو لکھ وٹاور اندروں نہیں جدا ہے. سنیا وہابیاں دے ازلا تورا سنیا وہابیاں دے ازلا تورا مزہ نہیں آ گھر کے کہہ جو سنیا وہابیاں دے ازلا تورا عظمت نبی دا جھگڑا ساڈے کیویں پھرا ہے. سنیا وہابیاں دے اس واسطے کہ پچھاڑا دے علاقے حنفیت یہ اتے جا کے بھابی نہیں اپنے آپ دستے پچھان جڑے نے بھابیاں دے بڑے خلاف نے. غور کرنا لگا محمد بن عبد الوہاب نجدی دے وہ بڑے خلاف نے. یہ بڑی مان اتے جا کے بھابی نہیں اپنے آپ دستے یہ آدھے ہم حنفی ہے انہوں دھوکھا دے کے لے آتے ہیں. میں دسے یہاں دیا کتابوں کے حوالے نال کہ اے پکے وہابی نے تے انہاں اپنے منہ آخیا کہ اسی وہابی تے کسی نو شک نہ رہے. اور پچھاڑو بھولے ہو سمجھ جاؤ اے وہابی نے تے حنفیاں دا روپ وٹائی پھر دے گے. ہوں ذرا غور کرنا میں رپیا کرنا ہوں وہابی دی اصل دسنا محمد بن عبد الوہاب یہ رلے محمد بن عبد الوہاب نال. محمد بن عبد الوہاب اپنے آپ بھی کچھ نہیں اندا اصل پیچھے پہ رلدا ہے. ہوں ان اصل پیا دسنا اندا شجرہ نسب پہ دسنا وہ دی کتاب پہ کھولنا
او دے نمبرداری کاغذ پہ دسنا، او دا جمن کھاتا پہ دسنا، او کتوں جمیا کیویں آیا نکلیا. ذرا غور فرماؤ. میں جناب والا اور احادیث مبارکہ دے نال ثابت کراں اے دے بارے جناب میرے سامنے الاحسان بے ترتیب صحیح ابن حبان، صحیح ابن حبان حدیث دی کتاب ہے. کیڑی؟ صحیح ابن حبان. ساری حدیثاں میں صحیح نے. انہوں جناب والا انہوں نے لکھا ہے کہ جناب حدیث کی کتاب صحیح صفحہ نمبر 150 کنا 150 صفحے اتنے جناب حدیث پاک پیش کرنے لگا. ذرا غور فرما. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار 115 صفحہ کنا 115 صفحے تو حدیث پیش کرنے لگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروے کا نبی سید الخدری قال بارسالی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن بذهب فی آدم. حضرت مولا علی مشکل کشا نے یمن تو سونا کلیا حضور سرکار والے چمڑے کی تھیلی کے اندر. فقاسمها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین زید الخیل والاقرا بن حابس وعیینہ بن حصن القمہ بن علاسہ فقال اناس من المہاجرین والانصار. غور فرماؤ جناب والا عرض میں کرنا پیا جدو نبی پاک سرکار نے ونڈیا اور سونا تے کنا کنا نو دتا. زید خیل نو دتا، اقرا بن حابس نو دتا، عیینہ بن حصن نو دتا، القمہ بن علاسہ نو دتا. انہاں چوں بندیاں وچ تقسیم کیتا او سونا. نبی فقال اناس من المہاجرین والانصار. مہاجرین و انصار وچوں کچھ بندے بولے نحن احق بہذا اسی بہتا رکھ دے سا. فبالغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم فشق علیہ. حضور نو خبر پہنچی، حضور تے گل گراں گزری. آپ نے فرمایا لا تامنونی وانا امین من فی السماء من فی السماء یاتینی خبر من فی السماء صباحا والمساء. آپ نے فرمایا کی گل ہے مینوں امانت دار نہیں جو سمجھ دے، حالانکہ میرے کو اسمان دی امانتاں بھی موجود نے. ہاں جی اسمان دی امانتاں. فقام الیہ. ہن ایک بندہ اٹھیا، ذرا توجہ کر. بندہ اٹھیا، او دی صفت بیان کیتی گئی. ناتے العین اودیاں اکھاں ابریاں سن. مشرف الوجنتین اور مشرف الوجنتین اودیاں گلاں بھی جناب والا ابریاں. ناشز الوجہ ناشز الوجہ متھا ابلا سی اودا. کس اللحیہ تے داڑھی بڑی بڑی گنی سی. محلوق الراس سروں ٹنڈ سی. محلوق الراس ٹنڈ والا سی. مشمر الازار اپنی تمبی اچھی کری پھردا سی. تمبی اچھی کری پھردا سی تے آکھن لگا یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول اتق اللہ، اللہ تو ڈر. نعوذ باللہ. رب دے حبیب نو کہن لگا اتق اللہ. نبی پاک سرکار نے فرمایا ولست بحق اہل الارض ان اتقی اللہ. فرمایا سب تو بہتا حق میرا ہی ہے کہ میں رب تو ڈراؤں. ثم ادبرہ کنڈ کر کے جان لگا. فقال الیہ خالد سیف اللہ. حضرت خالد نبی پاک دا صحابی اللہ دی تلوار جنہوں آکھیا جاندا ہے. حضرت خالد اٹھ کھڑوتے عرض کیتی کملی والے آؤ مینوں اجازت دو، میرا جی کردا ہے انہیں تہاڈی گستاخی کیتی ہے میں اندا سر لا دینا ہوں. حضور مینوں اجازت دو، حضور مینوں اجازت دیو میں سر لا دیو. ذرا غور فرماؤ. آپ نے فرمایا لا انہ لعلہ یصلی. حضور نے فرمایا نہیں ٹھہر جاؤ، انہ لعلہ یصلی شاید نماز پڑھتا ہے. غور فرمایا انہ رب رسول. حضرت خالد بن ولید کرتے ہیں کملی والے سہ نمازی ہو جاؤندے نے. کئی نمازی ہو جاؤندے نے جڑے زبان نال نماز پڑھتے ہیں پاکی دو نماز ہو نہیں پڑھتے. اے سونے انہوں نے مگر حضور فرماندے نے میرے صحابی مینوں کسے دا ٹھڈ چیرن دی اجازت نہیں دتی گئی، مینوں کسے دے جناب دل چیرن دی اجازت نہیں، میرے حکم نہیں کیتا گیا. میں دل نہیں چیردا. فنظر الیہ وهو مکفن ہو جاندا پیا. توجہ کر. حضور نے فرمایا انه سيخرج من بعد هذا قوم يتلون كتاب الله لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال عمر فحسبت انه قال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود.
نے حضور فرماندے نے مینوں لگدا ہے یہ نسل دے وچوں اے جنے میرے تے اعتراض کیتا ہے جنے میرے تے اعتراض تے تنقید کیتی ہے مینوں لگدا ہے دی نسل دے وچوں جناب دے ہی من دے دہاغ اے دی نسل دے وچوں ایہو جے لوگ نکلن گے یتلون کتاب اللہ اللہ دا قرآن پڑھن گے اللہ دا تھان تھان گل گل تے اللہ دا قرآن پڑھن گے یتلون کتاب اللہ ہے مگر لا یجاوز حناجرہم غور کرنا ایتھے نبی پاک سرکار نے دس دیتا ہے انہاں اماماں دی گل نہیں مننی انہاں حدیثاں دی گل نہیں مننی قرآن تے رٹے رکھن گے قرآن بار بار پڑھی جان گے غور فرما جناب کسے امام دی ولی دی گل نہیں سنن گے یتلون کتاب اللہ کتاب اللہ ہی پڑھتے جان گے فرمایا پر لو لا یجاوز حناجرہم قرآن انہاں دے سنگ تو تھلے نہیں جاوے گا لا یجاوز حناجرہم قرآن سنگ تو ایتھا نہیں جانا لا یجاوز حناجرہم یمرقون من الدین فرمایا دین تو اج نکل جان گے دین تو اج نکل جان گے یعنی دین دے اندر وڑ کے پھر نس جان گے دین وچوں جویں فرمایا تیر شکار وچوں لنگ کے نکل جاندا ہے تیر شکار چو لنگیا تے ٹر گیا پرلے پاسے اے فرمایا انج دین وچ وڑدے نظر آؤ گے پر وچوں پھر نگل جان گے انہاں دین تے عمل انہاں کول نہیں ہونا اگر غور فرماؤ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے انہاں دی جناب وڈے دی پوری نشانی دسی حضور سرکار نے ایک نشانی جناب والا اور حدیثاں بخاری تے مسلم صحیح دے اندر بھی موجود نے حضور نے فرمایا سیماہم التحلیق انہاں دی نشانی ٹنڈ کرانا ہوئے گا میں نہ ہوں انہوں دشمنی حضور دے علم غائب نال کیوں ہے حضور نے اپنے علم غائب نال انہوں دے پورے کھاتے ہی کھول دیتے ہیں انہوں نے پتا جی مان لیں گے پٹھا ساڈا بہ جانا ساڈا تو بھانڈا ہی پھٹ گیا کھل گیا ذرا غور فرما جناب والا اللہ دیا بندے آؤ جناب نبی پاک سرکار نے فرمایا سیماہم التحلیق عرب دے بہت بڑے 100 سال پرانے جناب والا عالم گزرے نے امام شافعی ماہر رحمت اللہ علیہ دے مذہب دے عالم انہاں دا نام شیخ زینی دہلان مکی شافعی رحمت اللہ علیہ مکے دے رہن والے سن انہاں نے کتاب لکھی انہاں دے وڈے دے رد دے اندر انہاں دے رد دے اندر کتاب دا نام جناب انہاں رکھیا کتاب دا نام رکھیا الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ الدرر السنیہ فی الرد علی وہابیہ وہابیاں دے رد دے اوتے ایتھوں دی نہیں چھپی ترکی تو چھپ کے آئی ہے کتھوں تو ہے بھی مکے دے سن اس ویلے حالے نجدیاں دی حکومت نہیں سی انہاں دی حکومت تو پہلوں دی کیا گل کرنا وہ محمد بن عبد الوہاب نجدی دے خلاف انہوں نے کتاب لکھی ادھر ویکھ جناب والا نعوذ باللہ من ذالک ہن او پہ لکھدے نے جناب سے اپنی الدرر السنیہ دے اندر امام زینی دہلان مکی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر جناب اس کتاب دا 42-42 صفحہ ہے آپ لکھدے نے پہ وکان ینتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ محمد بن عبد الوہاب جڑا سی او نبی پاک دی باشان دی توہین کردا ہوندا سی گستاخی کردا ہوندا سی اور جناب اگے معلوم توجہ کر کثیرم بے بارات مختلف اور جناب وہ سوچدا ہوندا سی کہ میں اپنی توحید پہ بچانا وا او توحید بچان دا بہانہ لاوندا ہوندا سی تے ادھروں گالاں نبی پاک سرکار دی توہین تے بے ادبی گستاخی نقص شان آپ دی کردا ہوندا سی اور اگے نعوذ باللہ حضور نو کہندا ہوندا سی حضور ایلچی نے قطار الذی یرسل الامیر او غیرہ فی امر لاناس یبلغهم ایاہ ثم ینصرف آکھے او نعوذ باللہ نبی نو کہندا ہوندا سی صرف ایلچی جویں ایلچی کتاباں کسے نو خط دے کے بھیجیا جاندا ہے جویں ڈاکیا ہوندا ہے او نعوذ باللہ لعنتی نبی پاک نو ڈاکیا کہندا ہوندا سی آندا سی او ڈاک دے کے چلے گئے نے ہن او ختم ہو گئے نے ڈاک ساڈے تک پہنچ گئی ساڈا نبی نال کوئی تعلق نہیں او ختم ہو گئے نے جناب والا بلکہ او دے اسے کتاب دے صفحے دے اوتے اسے کتاب دے صفحہ نمبر 42 دے اوتے جناب لکھ دینے پہ امام صاحب
آپ فرماندے نے جناب نالے یہ کہندے ہوندے سن اکھے کان یقول عصایا هذه خیر من محمد نعوذ باللہ بکدا ہوندے سن اودے جناب منن والے جڑے سن او بکدے ہوندے سن آندے سن ساڈا ڈنڈا جڑا ہے اے نعوذ باللہ نبی نالوں چنگا ہے کیونکہ ساڈا ڈنڈا تے کم دے جاندا ہے مگر نبی نہیں فائدہ دے سکدا نبی نفع نہیں دے سکدا ایہو جی بکواس جناب کردا ہوندا سی ایمان والے جناب اے ہن جناب سری کھلم کھلا گستاخی اے جناب محمد بن عبد الوہاب نجدی کردا ہوندا سی اسے کتاب دے حوالہ کیوں دتا میں باہر دی کتاب دا حوالہ پیش کیتا ہے تاکہ کوئی نہ آکھے جناب ایتھوں دی چھپی تے بریلوی لکھ لئی ہونی ہے نہ میں عرب دی کتاب کڈی ترکیاں تو چھپ کے آئی ہے او پہ لکھ دے نے جناب نعوذ باللہ اے بکواس کردا ہوندا سی اے دے جناب منن والے بھی کردے ہوندے سن اینو ٹنڈ کران دا وہم بناوندا سی حتیٰ کہ نے جناب بڑیاں دے بھی ٹنڈ کرا دیتے محمد بن عبد الوہاب نے بڑیاں دے ٹنڈ کرا دیتے ہن آپ پہ لکھ دے نے اسے کتاب دے اندر آپ فرماندے نے لطیفے دی گل ہے کہ ایک بڈی نو نے آکھیا جناب تو اپنے جناب وال اتروا دے ٹنڈ کرا دے او بڈی کہن لگی ایک شرط ہے میری انہیں آکھیا کی محمد بن عبد الوہاب نے آکھیا کیڑی شرط او کہن لگی میری شرط ہے تو داڑھی منا دے تو داڑھی منا میں بت منانی ہوں انہیں اس واسطے کہ تیری داڑھی مرد دی داڑھی تے بڈھی دی گت مرد دی داڑھی ضروری ہے تے بڈھی دی گت ضروری ہے میں نے آخیا میں ایک شرط تے ٹینڈ کرانی ہوں تو داڑھی منا فبہت الذی کفر اور کافر مبہوت ہو گیا کافر حرامیا گیا کرا کی ہونا یہ داڑھی بھی شرط ہے بیٹھی ہے پر اصل گل کی سی انہوں کیا شوق سی ٹنڈ کران دا کملی والے جو کہہ دیتا سی کہ بے ایمان آئے گا تو انہوں ٹنڈ دی پئی ہونی ہے کہ میرے سرکار جو بول کہہ دین زمانہ بدل سکتا ہے میرے حضور دی گل ضرور ہو کے ٹینڈ دی پئی ہونی ہے تے میرے سرکار جو بول کہہ دین زمانہ بدل سکتا ہے میرے حضور دی گل ضرور ہو کے السنیہ پھر رد علی الوہابیہ اگے چلیے ایڈا بڑا کفر آخنا نعوذ باللہ میرا ڈنڈا نبی نالوں چنگا ہے اے کفر نبی زبان تے لیا مینوں شرم آندی ہے پئی مگر کی کرو میرے ہاتھ ہرنا یہو جہ کتوں کی زان کر دیتی جائے یہو جہ سوراں نوں ختم کر کے سمندر برد کیتا جائے یہو جہ کتا زمین تے رہن دے حقدار نہیں مگر کی کرا مینوں اپنی قوم پولی دین اسلام تو دور قوم جڑی ہے ایڈا درد پیا ستاندا ہے مینوں نبی دی گستاخی دے او الفاظ جڑے اس کتے بھونکے نے وہ دہرانے پی رہے نے اللہ دیا بندیاں نقل کفر کفر نہ باشد اتنا بڑا کفر کہ اپنے ڈنڈے نو نبی نال ود سمجھی کھڑے نے آندے نے نبی نفع نہیں دے سکتا ڈنڈا تے پھر بھی آکھے کم دے سکتا ہے اوے مردودو جے تہاڈا ڈنڈا ایتھے کی دلیل نہیں دینی میں جیڑا اس لفظ دے کفر شک کرے وہ بھی پکا کافر ہونا ہے ادھر ویکھ یہ امام پہ لکھ دے نے فرمایا قال بعض من الف فی الرد علیہ امام زینی دہلان فرماندے نے بعض عالماء نے اس وقت دے محمد بن عبد الوہاب نجدی دے خلاف کتاباں لکھیاں تے وچ انہاں لکھیا ذالک کفر فی المذاہب الاربع نبی دی شریعت دے چار مذہب شافعی حنبلی مالکی حنفی چارے مذہباں وچ اے نبی دی توہین کفریا کیا وہو بل ہوا کفر عند جمیع اہل الاسلام فرمایا بلکہ چارے مذہب دے علماء نہیں بلکہ جن مسلمان نے سارے نو کفر سمجھتے نے اینو ایمان ہو
یہ جائز نہیں سمجھتے. غور فرما. اس کتاب تے اگے چلیے. ہوں ذرا محمد بن عبد الوہاب نجدی دے استاد دسنا کنہاں کول پردہ رہا. بخاری شریف دی شرح دا حاشیہ, بخاری شریف دا حاشیہ لکھن والے شیخ محمد حیات سندھی عرب دے اندر پڑھاندے ہوندے سن مکے وچ. اس لیے یہ انہاں کول پردہ سی. ایندا پیو عبد الوہاب امام زینی دہلان فرماندے نے کہ کان والد ہو عبد الوہاب من العلماء الصالحین, اللہ دا نیک عالم بندہ سی. وہ ایندا پیو محمد عبد الوہاب دا کون سی؟ نیک تے عالم سی. پر تینوں پتہ ہے مردیاں وچوں زندہ تے زندہ وچوں پاک وچوں پلیت تے پلیت وچوں پاک نکل آندے نے. کچھو کمے سمندراں وچ پیدا ہوندے نا, پانی وچ پیدا ہوندے نے تے پانی دے پلیت نہیں نہ ہوندا. پر کچھو بولو تے صحیح نہ کچھو حرام نکلیا پانی وچوں کہ نہیں؟ معلوم ہویا محمد اے جناب بھابی نجدی جڑا سی اے جناب اپنا پیو حلال سی, پر او دا پانی اگوں پلیت نکل کھلوتا ہے. کی نکل کھلوتا ہے؟ ہوں پڑھان والے ایک شیخ محمد حیات سندھی حنفی, دوسرے شیخ محمد بن سلیمان کردی شافی, اے او دے استاد سن تے صاحب بصیرت سن. انہاں پڑھاندیاں دا متھا ویکھیا, متھا ویکھ کے کہن لگے تیرے متھے دے وٹ دسدے نے تو بڑا وڈا بےمان بندہ ہوے گا. صفحہ نمبر 42 شیخ زینی دہلان دی کتاب الدرر السنیہ عربی دے اندر ترک دی چھپی. فرمایا استاد کہہ دیتا سی کہ بڑا وڈا ملحد اور زندیق اور بےمان ہوے گا, تیرے سانو تیور پہ دستے نے. اور ابا جڑا سی باپ عبد الوہاب وہ کی کہندا ہے؟ آندا وا یحذر الناس منہ. پیو بھی آندا سی پترا بڑا بےمان بنے گا, پترا ماشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال پیو دادیاں تو ہی لانتی نے. یہاں پترا لانتی بنے گا. وَيُحَذِّرُ النَّاسَ مِنْهُ لوکاں نوں ڈراوندا ہوندا سی پیو اپنے پتر دے بارے لوکاں نوں ڈراوندا سی. او بچہ جو میرا پتر بڑا خطرناک جی. پیو آندا ہوندا سی. ایندا بھرا سی محمد بن عبد الوہاب نجدی دا نام دا سی سلیمان ینکرو ما حدث من البدع والضلال والعقائد الزائغہ. انہیں ادھر رد کتاب بھی لکھی بھرا نے. انہیں آخا بھائی مان عقل کر کے پاسے ٹر پیا. یہ نکلیا بھائی مان انہیں 600 سال دے پچھے سارے آلمانوں امامانوں مسلمانوں کافر قرار دے دیتا. کہنے لگا پکے مشرک سن, شرک کرتے رہے, وہ تے نبیاں ولیاں خدا سمجھتے رہے نے. اس واسطے امام زینی دہلان فرماندے نے کہ او خبیث آدمی دے بارے فرمایا وظاہر من حال محمد بن عبد الوہاب انہ یدعی النبوۃ الا انہ ما قدر علی اظہار التصریح بذالک. فرمایا او دے حالات دستے نے کہ وہ نبوت دا دعویٰ کرنا چاہتا سی لیکن انہوں حالات نے اجازت نہ دیتی, لک کے رہا. اور میرے پیر امام ذہنی دالان دا جناب حوالہ ہے کہ نبوت دا دعوے دار سی اندروں. اور اگے میرے پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی آپ دی کتاب سیف چشتیائی فقیر دے کول موجود ہے. آپ نے وہ جھوٹے نبوت دے دعوے داراں گریا. انہاں وچ اے محمد بن عبد الوہاب نجدی جڑا سی یہ بھی آپ نے رکھا ہے. فرمایا اے بھی انہاں لائناں وچوں سی جنہاں نبوت دا. میں انہاں دے گھر پیا کھولنا تو ذرا گل میری سمجھا جائے. ہوں محمد بن عبد الوہاب نجدی ایک کیدی نسل وچوں سی. یہ ذوالخویسرہ دی اولاد قبیلہ بنو تمیم قبیلے دے وچوں ذوالخویسرہ ہویا جنہیں نبی پاک دے اعتراض کیتے سن.
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نسل چو وہ لوگ پیدا ہون گے جڑے فتنے فساد ہون گے، جڑے فتنے فسادی ہون گے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جناب والا ایک بار جناب نظریہ نال گزریا، توجہ فرماؤ دو خویسرا، بلکہ ایک اور مزے کی گل سن لے، جڑے جناب آئے سن نبی پاک سرکار دے کند مبارک دے پچھوں نہیں کھلو کے آواز دیتی سی، حضور نو پکاریا سی تے رب نے قرآن اتاریا سی، الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو جنہ لوکاں نے گھر دے پچھواڑے آن کے آواز دیتی تے سورہ حجرات اتری تے اللہ نے فرمایا محبوبا جڑی تیری کندھ دے پچھوں آن کے آواز مار دے نے بہتے بے عقل نے، انہاں دا حق بندا سی یہ باہر آن کے انتظار کر دے، تسی اپنے آپ ہی تشریف لے آؤندے، انہاں تے ادب ہی کوئی نہیں تہاڈا۔ اور مزے کی گل سنو، جس قبیلے دے اور سن اس قبیلے دے وچوں محمد بن عبد الوہاب پیدا ہویا ہے۔ یہ شروع تو ہی بے ادباں گستاخاں دا ٹولا رہا ہے۔ یہ گل لکھن والا میں نہیں، امام زینی دہلان مکی شافعی رحمت اللہ علیہ دور سنیہ دے اندر لکھے، فرمایا انہوں سی محمد بن عبد الوہاب، ذرا غور کر، ہوں میں جا کے انہوں دا جناب شجرہ نسب مسلمان نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے جدو نشانی دس دیتی ہوئے، جدو سرکار نے خبر دے دیتی ہو، ہوں کتاباں ویسے لکھن دی لوڑ تے نہیں پینی، ہوں ویسے جناب ایمان والے بندے نو وہی نشانی کافی، جدو کملی والے نے فرما دیتا ہے انہاں دی نشانی ٹنڈ ہوے دی، شلواراں اچیاں ہون گیاں، ہوں بڑا وڈا بےمان سنی ہوئے گا جڑا اپنے آپ سنی کہندا ہے، وہ سن دا پتر ہوئے گا، وہ چور دا پتر ہوئے گا جڑا موڑا آکھے اے تے چنگے لوگ نے تے ایمان والے نے۔ اور بےمانہ نبی انہاں دے بارے پہلو نمبر نشانیاں دس دتیاں، اوے جدوں انہاں دے اندر نشانیاں پائیاں جا رہیاں نے سمجھ لے میرے نبی جڑی نشاندہی کر دتی او دے نشانیاں تے جڑے پورے پہ اتر دے نے اے نبی دے دشمن نے، اے مسلمانوں دے دشمن نے، اے دین اسلام دے دشمن نے، اے تیرے میرے خیر خواہ کبھی ہو سکدے؟ حضور سرکار دی حدیث ہے جڑی امام زینی دہلان نے اور جناب والا غور فرمائے نہ وابیاں دے بارے جناب شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ سرکار نے شواہد الحق عربی کتاب صفحہ نمبر 52 دے اوتے رگد لکھ دے نے، فرمایا ینتقصون النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعبارات شنیۃ ذکرها وکذالک جناب شیخهم امام بدعتهم محمد بن عبد الوهاب فمن يصدر منه ذلك هو كافر بلا شك۔ قال بعد نقل تلك العبارات قال بعض من الف في الرد عليه ان ذلك كفر في المذاهب الاربعه بل هو كفر عند جميع اهل الاسلام۔ حضرت شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ کویت قاہرہ دے رہن والے جناب اج تو 100 سال پرانے، آپ نے بھی یہ گل لکھ دیتی، آپ نے بھی لکھیا فرمایا انہاں دے وچوں جناب کئی نبی پاک سرکار دی کھلم کھلا تنقیص شان تے گستاخی تے بے ادبی کردے نے، فرمایا اے ہوئی گل انہاں لکھی شیخ زینی دہلان نے، آپ فرماندے نے جناب والا جڑے انہاں وچوں جناب گستاخی کردے نے انہاں دے کفر وچ کوئی شک نہیں، او چارے اماماں دے نزدیک بھی کافر نے، او جناب والا ہاں جی جمی اہل اسلام دے نزدیک کافر نے جڑے نبی دی توہین کرن والے نے۔
ہوں گل سمجھا جی ذرا، یہ میں توڑ شجرہ نسب رلایا ہے. کی رلایا ہے؟ شجرہ نسب. ہوں ایک حوالہ اور پیش کر دیا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی خارجی ٹولے وچوں سی تے اے سارے خارجی نے. بولو کون نے؟ انہاں دا نام وٹ گیا ہے. اصل نام انہاں دا کی سی؟ وہی کلمے پڑھن والے جنہاں نو مولا علی نے ماریا سی. کنہاں ماریا سی؟ مولا علی مشکل کشا سرکار نے جنہ جناب خارجیاں نو قتل کیتا، جنہ ہاتھ دے اندر قرآن پھڑے سن، آندے سن جناب صحابہ مشرک نے نعوذ باللہ. اے جناب والا ہن امام پہ لکھ دے نے. امام کہڑے امام؟ جنہ دا فتاوا دنیا دے اندر پیا چلدا ہے، جنہ دی کتاب جناب دنیا دے اندر جدو مسئلے دسے جاندے نے شرع شریف دے ایسے کتاب دے وچوں ہی دسے جاندے نے. دیوبندی بھی اسے کتاب وچوں حوالے دیندے نے، جناب سنی بھی اسے کتاب وچوں دے حوالے دیندے نے. عرب دے اندر بھی یہ کتاب چلے جناب، ایتھے بھی یہ کتاب چلدی آ. اینو فتاوا شامی آکھیا جاندا ہے. فتاوا شامی جلد نمبر جناب والا 6 مکتبہ امدادیہ ملتان دیوبندیاں دے کتب خانے دی چھپی، صفحہ نمبر جناب والا 413 لکھ دینے پہ آپ نے فرمایا جناب الا فیکفی فیہم اعتقادہم کفر من خرجوا علیہ. فرمایا خارجی ہوندے نے جڑے جناب جڑے سمجھن کے ساڈے تو علاوہ باقی سارے کافر تے مشرک نے. جڑے سمجھن بھئی ساڈے تو علاوہ جڑے باقی نے وہ کافر تے مشرک نے. فرمایا انہاں نو خارجی آکھیا جاندا ہے. کما واقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد وتغلبوا علی الحرمین وكانوا ينتهلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل اهل السنة وقتل علمائهم. آپ فرماندے نے جناب جویں محمد بن عبد الوہاب نجدی دے پیروکار نے. فرمایا اے کون نے؟ اے خارجی نے. کون نے؟ بولو. اے خارجی تو الذین خرجوا من نجد، جڑے نجد تو نکلے نے. کتوں نکلے نے؟ تائیوں انہاں نو نجدی آکھیا جاندا ہے. نجد تو نکلے نے. وتغلبوا علی الحرمین، پھر حرم پاک مکے مدینے دے اوتے جناب لڑائی کر کے تے غالب ہو گئے تے جناب مسلماناں نو اٹھوں کڈ ماریا پراں نو. فرمایا وکانوا ینتهلون مذهب الحنابلہ، تے او چراندے سن حنبلیاں دا مذہب. حالانکہ وہ حنبلی نہیں سن کیونکہ امام احمد بن حنبل تے ادب والا سی. کون سی؟ امام احمد بن حنبل دا فتوا جناب والا جواہر البحار شریف دے اندر شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ اور شرح شیخ الاسلام بخاری شریف دے اندر موجود ہے. شرح شیخ الاسلام بخاری دے اندر موجود. آپ جناب حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ دے پیارے دی قبر مبارک نو جناب والا برکت حاصل کرنے لئی چم لیندا ہے، فرمایا ثواب پاوے گا. پڑھتا جائے. توجہ فرما اللہ دیا بندے آؤ. گل نہیں سمجھ لگی ہالے. امام احمد بن حنبل نہ بدل چھڑاندے نے اپنے آپ حنبلی ظاہر کرتے ہیں. حنبلی پر حنبلی نہیں چور نے. کیوں؟ شیخ اسماعیل یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحار شریف کے اندر لکھیا. فرمایا امام احمد بن حنبل نے اپنے استاد امام شافعی دے کپڑے دھوتے. کی دھوتے؟
کپڑے دھوئے دے کپڑے دھو کے سبحان اللہ امام احمد بن حنبل سرکار نے کپڑے دھو گے دے کپڑے میل جنی سی گوارا نہیں کیتا استاد دے کپڑیاں دی میل پنجے سٹ دیاں بے ادبی ہو جائے گی آپ نے کی کیتی میل پی لئی حوالہ نام میں سر بڑھا دیا گا خون معاف ہوئے گا سبحان اللہ امام احمد بن حنبل سرکار نے میل پی لئی جواہر البہار شریف دے اندر لکھیا ہے استاد دے کپڑیاں دی میل پین دی برکت نال اللہ نے امام احمد بن حنبل نو 12 لاکھ حدیثاں دا حافظ بنا چھڈیا مکاتیب شاہ محمد الیاس ہوں اسے پاسے آنا یہ خارجی ٹولے دی میں جڑ کیا دس لو گستاخیاں بے ادبیاں دیاں لہناں انہاں کو لگیاں پیاں نے ایک پچھلے جمعے انہاں دے وڈے دی دتی سی سید احمد رائے بریلوی مولوی اسماعیل ریلوی دے پیر دی پچھلے جمعے بیان کیتی سی تاریخ دعوت و عظیمت ابو الحسن علی ندوی دی کتاب کہ نعوذ باللہ انہیں آخیا نبیاں نو سارے ولیاں نو نعوذ باللہ اللہ دے سامنے اپنے جیسا عاجز اور نادان سمجھو نعوذ باللہ من ذالک ادھر ویکھو ادھر صفحہ نمبر 107 یہ ہوں ویخ کہ کتنے دعوے پہ کرتے ہیں شاہ محمد الیاس صاحب انہوں کا کی لکھتا ہے آندا صفحہ نمبر 107 آندا اگر حق تعالی کسی کام کو لینا نہیں چاہتے ہیں تو چاہے انبیاء بھی کتنی کوشش کر لیں تب بھی ذرہ نہیں ہل سکتا اور اگر کرنا چاہیں اللہ جنے کرنا چاہے کام نو تو تم جیسے ضعیف سے بھی وہ کام لے لیں جو انبیاء سے بھی نہ ہو سکے غرض جب کہ ہمارے پاس تمہارے جیسے ضعیف ہیں تو حق تعالیٰ تمہیں سب سے کام لے لے گے ایتھے لکھیا اور پیچھے کی لکھیا ہے صفحہ نمبر 106 پہ آندے اگرچہ 1000 کوشش کریں نہ اولیاء نہ بڑی سے بڑی قوت والے غرض بغیر اللہ کی مشیت کے کوئی بھی دنیا بھر میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تے اگے اپنے واسطے لکھ چھڈیا نعوذ باللہ کہ آخے تو آخے اللہ کم لینا چاہے تے ساڈے کول لے لے جڑا کسی نبی بھی نہیں کیتا یہاں سورا کول رب وہ کم لین دیا جڑے نبی نہیں کر سکے نبی نہیں کر سکتے تے یہ کر سکتے ہیں یہ ہے نجدی ٹولے دا وڈیرا الیاس جائے نہیں رکھی اس جماعت شاہ مکاتیب شاہ محمد الیاس وہ دے خط کٹھے کیتے نے ابو الحسن علی ندوی نے اور حوالہ کہندا صفحہ نمبر 91 کنا بولو نا 91 کسے پوچھا ختم میں شریک ہونا کیسا ہے ختم میں ہوں وہ بچارا سی نواں فسیا لینا کون کیویں نواں فسیا سی ہوں انہوں کی پھر بولی پہ بولتا ہے ہوں بولی سمجھنا ذرا آندا ختم میں شریک ہونا مستحسن اور آپ کے بزرگوں کا معمول ہے چنگا کام ہے تو تے وڈیرے کرتے رہنے آخے لیکن اگر مبتدعین کے ساتھ تشبہ کا خطرہ ہو تو احتیاط مناسب ہے احتیاط جڑے بتی نے نا بتی ایس بریلوی یہ ہے بتیاں نال جے مشابہت دا خطرہ ہوئے نا تو پھر نہ ہی کرو تو چنگا ہے
ہوں میں پوچھنا ہو بئی مانو ادھروں کہہ رہے ہیں بھی ختم شریک ہونا چنگا کام ہے سواب دا کام ہے کی پیاندا ہے سواب دا کام ہے تے اگوں کہہ رہے ہیں کہ نہ جے بدعتیاں نال مشابت ہو جاوے تو پھر نہ آکھے شریک ہونا نہ ہی کیتا جائے تو چنگا کام ہے آکھے پھر نہ کیتا جائے یہ مطلب یہ نکلیا بھی ختم شریک ہونا تھوڑے طریقے دے مطابق جائز ہو گیا تے سنیاں دے طریقے دے مطابق حرام ہو گیا ہوں انہوں کا طریقہ واردات سنو انہاں خشکاں دا کون یہ خشکے انہاں دے بنو تسی ٹکا کے مشکے ہوں انہاں دا طریقہ واردات غور کرنا ایک شخص نے کہہ دیتا جا کے بدتی کی کیا سڈے آن کے نا انہوں نے تبلیغ والے انہیں آیا تو انہیں آ کے نا کسی نے تبلیغ کردہ انہیں آخیا بھائی یہ تو بدتی لوگ ہیں یہ بریلوی جو ہے نا یہ سنی جو ہے سنی یہ کیا ہے وہ کتاب کدھر کی تھی یہ کی نے آخے بولو نا یہ ہے بدتی لوگ نے 140 صفحہ یہ کون نے آخے یہ بدتی نے آخے ادھر مزاج آپ حضرات کی تعریف سے سرگزشت تبلیغ اور باگزاشت ضروری معلوم ہوئی آپ لوگ خوب یقین فرما لیجئے کہ ہماری تحریک اور اسلامی تبلیغ نہ کسی کی دل آزاری کو پسند کرتی ہے اور نہ کسی فتنہ فساد کے الفاظ سننا چاہتی ہے آپ لوگوں نے بدعتی کے لفظ سے بعض جگہ کے لوگوں کو یاد کیا ہے آئندہ سے ایسے الفاظ سے اعتراض کیجیے گا خبردار کسی بدتی نہیں آخنا لوگ جا کے کیوں آخر بلکہ اس قسم کے پہم الفاظ لکھنے چاہیے جس سے کسی خاص فرقہ یا جماعت پر تان نہ ہو یہ طریقہ واردات ہے یہ واردات کہ بتری کا نام مجمے کے اندر سنیا دے تکت الایمان کتاب سامنے نہیں کرنی ہوتے ہوں گے نہیں کی کرنا ہے کلمہ پڑھے کلمہ 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 نماز کلمہ کلمہ نماز بس ہوں طریقہ واردات دیکھو 6 مہینے سال نام رکھو رکھو گزرا اور منافقہ نبی دا پیارا مسلمان کبھی عقیدہ ایمان نہیں چھپا سکتا دجلو فریب کا مرکز جھوٹ تے بکواس کا مرکز جیڑی گل تسا سال 2 سال 10 سال تو بعد کھولنی ہے او بئی مانو پہلا کیوں نہیں جے کھول دے سال 10 سال 2 سال تو بعد تسا جڑا راگ الاپنے جیڑی بین بجانی ہے وہ تو ہوندی ہے پھر کہ بیلی میلاد منانا بھی بدعت ہے کی طریقہ واردات ہے اپنے کول رکھو صرف کلمے نواز کی گل کرو جدو تے نال بیٹھے اپنے اشرف علی تھانوی دی کتاب پڑھ کے سنا دیتی تعریف کر دیتی کہ حضرت بہت بڑے حکیم الامت تھے کون تھے ہوں اشرف السوانح کتاب دے وچوں اسے حکیم الامت دی ایک لطیفہ سنا دینا مقابلہ دیکھو جدی تعریف کرن خواجہ عزیز الحسن او دا مرید سی اشرف علی تھانوی دا آندا ہے حضرت میرا جی چاہتا ہے کاش کہ میں عورت ہوتا اور آپ کے نکاح میں آتا انہاں دے پیو دی کتاب تے گھر وچوں کڈی نہ ہوے سر وڈا دے کے خون معاف ہوے گا اشرف السوانح کتاب دا نام توجہ کرو آکھن لگا مرید پیر جی میرا جی کردا میں بڈھی ہوندی ہائے میں بڈھی ہوندی تے تیرے نال ویاہ ہو جاندا تے اگوں پیر کرمی دا پتر کی آندا ہے
نیت اچھی ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. پھر منہ تے جمن والوں کا بھائی مانو یہ مقابلہ کرتے ہیں ساڈے پیر میرے علی شاہ دا. خدا وحدہ لا شریک دی قسم نبی دے گستاخ دے اندر کبھی تمیز تے شعور نہیں پیدا ہو سکتا. جنہوں نبی دا شعور نہیں انہوں کبھی شعور آ سکتا نہیں. آندا کہ نیت چنگی ہے ثواب ملے گا. میں بھائی مانو بڑیاں تھوڑیاں جو بندے نو بھی بڑھی بنا لگ پا جے. سال کول رکھنا ہے، سال آخر کچھ کلمہ نماز. بھائی ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے. یہ سد تک لکھیا ہے کہ جے کوئی درود پڑھانا پوے نا پہلے کرو سر تو سو میں یا رسول اللہ کہہ لیا کرو. کیوں آخر مشرکاں نو شرک تو ہٹاؤ واسطے جو بھی دا کر لو چنگا ہے، پر سال دو سال کول رکھو. آج آخو جی چلے پر جا رہے ہیں، یہ تو سنت کہ صحابہ کی. میں کہا جا کٹھے ہو جاؤ سارے ثابت کر دیو کہ جیویں تہاڈیاں جماعتاں تے ریونڈ بنیا ایویں مصطفیٰ کریم دے صحابہ نے بسترے چکے ہون، تھان تھان تے رلے ہون. خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے میں منبر رسول تے بیٹھ کے اعلان کرنا میں مذہب چھڈ کے دوسرے مذہب چ آ جاؤں گا اگر ثابت کرن پہ. منبر سے بیٹھ کے حوالہ پیش کرنا توجہ کر. میں منبر سے بیٹھ کے بتائیں گے تو کہہ رہا نبی نے صحابہ سفر ضرور کیتے ہیں مگر بسترے لوٹے چکن دی لوڑ انہوں نہیں پئی نہ انہاں کبھی چکے نے. مستفا دے صحابہ دا سفر اسلام دے جہاد واسطے اور پھر جا کے تے صحابہ ہن قرآن دی تبلیغ دے مطابق کہندے سن یا توجہ فرماؤ یا ایھا الذین آمنوا آمنو ایمان لیاؤ ایمان لیاؤ. پہلی گل انہاں ایمان دی کرنی نماز دی گل بعد وچ کرنی. صحابہ دی تبلیغ قرآن دی تبلیغ دا طریقہ پہلو ایمان بعد وچ نماز. انہاں دا منافقاں دا طریقہ کی پہلو نماز تے مگروں ایمان. ایمان دسنا 6 سال تو بعد چلے لگائیں چلے کسی کو کچھ نہ کہیں. سال تو بعد تعریفاں کری جان گے. رشید احمد گنڈوئی صاحب ایسے تھے دیکھو قطب ارشاد نے یہ کام بہت بڑا سبحان اللہ. فلاں صاحب نے یہ بہت بڑا کام کیا. وہ بھولا پالا پنچھی جڑا ہوتا نا وہ بھولا پالا ساڈا سیدھا سادہ ہے. ساڈے بندے جڑے نا بڑے سیدھے سادے ہوندے نے. میں ایک مینوں کہنے لگا اسی مڑ کدھر جائیے. میں کہ تسی ٹٹھے کھوے جاؤ. آندا جی وہ کیوں؟ میں کیا صدقے جاواں تو لال مرچ خریدن جاویں تیریاں اکھاں 4 کنیاں 4. تو لکس صابن خریدن جاویں اکھاں تیریاں 4. تو بڈھی دا شیمپو خریدن جاویں تے اکھاں تیریاں 4. تو بڈھی دے کپڑے خریدن جاویں تے اکھاں تیریاں 4. تو بوسکی دے سوٹ خریدن جاویں تے اکھاں تیریاں 4. تو لون خریدن جاویں تے اکھاں تیریاں 4. تو چینی خریدن جاویں تے اکھاں تیریاں 4. جدوں دین دی گل آوے تے تو کئی انا ہو جانا ہے. انے مڑ کے ڈر جائیے سارے سچے اور موڑی سی ویکھو نا. اور سنیا بے وقوفا رب دی بارگاہ دے اندر اے تیرے ادھر بہانے نہیں چلن گے مینوں خبر نہیں سی. رب آندا ہے جو دنیا لئی اکھاں کھول کے رکھیاں نے تے اپنے دین لئی اس تو ود کھول کے رکھ. تیرا ہے ادھر بہانا اللہ دی بارگاہ وچ نہیں چلنا. میں پتا نہیں سی یا اللہ وہ بھی داڑھی والے سڑتے وہ بھی داڑھی والے وہ بھی قرآن پڑھتے سڑتے وہ بھی قرآن نہیں. میں نے وحدہ لا شریک دی قسم ہے جس نو اللہ نے دولت ایمان بخشی ہے وہ حق دے باطل دا فرق چٹ جندا کر لیندا.
جنوں فرق نہیں ہو سکتا جلانا کدھر جائیے سمجھ لینا ایمان دا دیوا بجھ گیا ہے، یہ چراغ گل ہو گیا، یہ بیٹری ڈاؤن ہو گئی، یہ دستا کوئی نہیں ایمان دے ایمان دیا لیا اکھا ایمان والیاں لیا تینوں جی مینو رب نے چانن دتا ہے تینوں بھی چانن میری گل نہیں سمجھا لے طریقہ واردات نال لے کے ٹر پینا، ایمان بعد دسنا، عقیدہ بعد دسنا، سال تو بعد منافقاں والا کام اگر انہوں پتا ہوگی کہ سڈے کول دلیلاں نے کھریاں، ویکھو میں بیٹھا نا ایمان نال دسو میں گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا میں جو بھی کہہ رہا ایمان دی گل کرن دیا کہ عقیدے بھی کرن دیا کہ میں نہیں لکا رہا، میں اس واسطے مومن عقیدہ ایمان نہیں لکا سکتا اپنا، اگ جانا قبول کرد مگر ایمان اپنا نہیں لکا سکتا۔ مسلمہ کذاب نبوت کا دعوے دار حضور دے دور پیدا ہویا، ابو مسلم خولانی تابی سن جنہاں صحابہ نو تکیا ہوئے، جنگ قید ہو کے مسلمہ کذاب دے کول گئے، انہیں آخیا میں کون ہاں؟ آپ نے فرمایا ہے میں کون ہاں؟ انہیں آخیا محمد کون نے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے۔ انہیں پھر آخیا انہیں میں کون ہاں؟ میں نہیں سنی دا کیونکہ وہ سنی دیوانہ حضور دا سی، وہ نہ ریونڈیا والا ہوتا انہیں آخر بھی میں بریلوی ہوتا ہوں، جو بریلویاں سامنے نہیں آن کے کہہ دیں دیکھ بھی ہم تو مسلمان ہیں پکے دیکھنا ہم آپ کے ساتھ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں میلاد بھی عمل کرتے ہیں، انہیں آخنا تھی بھائی میں تے نال دا تو رسول اللہ کا ٹھیک ہے چلو چل مان لینا تینوں جان تو بچا لیے وہ بندے تیرے توڑ لیے، فرمایا مینوں نہیں سنی دا، انہیں پھر پوچھا انہیں آخیا محمد کون نے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے۔ انہیں آخیا تو کہہو جا بولا ہوئے میری گل تے نہیں سننا ہے تے اپنے نبی کی گل سن لینا ہے، معلوم ہوا جڑا حضور دا دیوانہ ہے وہ حضور دے دشمن دی گل ہی نہیں سنتا، وہ بے ایمان ہے جڑا یہاں سورا دی گل سنے، انہوں چاہیے بولن تے آخے میں نے سنی ہی نہیں، آخے مینو ہوں مسلمہ کذاب نے کی کہنے لگا اس طرح کرو یہ میری گل نہیں سنی دی اپنے نبی نہیں سنی دی، اگ بالو یہ اگ دے چیخے میں سن لو۔ حضرت ابو مسلم خولانی کہنے لگے وہ جو کرنا ہی کر لے مگر کملی والے دا ایمان نہیں لکا سکتا، اگ بالو سٹ دے آپ نے فرمایا بسم اللہ، اگ بل گئی چک کے چھٹ دیتا، پر اتے اگ کی آخنا ہے جتھے عشق دے پامڑ بلتے ہو، اگ بجھ گئی باہر آ گیا وہ جڑا نبوت کا دعوے دار سی نا مسلمہ اکھا کمبی جائے وہ اگ کچھ نہیں آخیا جان مگرو لو مگرو نچے چھتی کر آپ مدینے میں آئے، عمر بن خطاب توجہ حضرت عمر بن خطاب مسجد کے اندر ملے، حضور دی مسجد کے اندر تم پی گئی، آپ نے فرمایا یار سنیا ساڈا کوئی بندہ آگے چ گیا اگ نہیں ساڑیا، انہیں آخیا ہاں جی ہاں ہے وے آخر ابو مسلم خولانی، فرمایا جفی پا، فرمایا جفی پا، مینو آخر لگے کیوں؟ فرمایا میں نبی پاک سرکار دی امت حضرت ابراہیم دے قدموں تے چلن والا ویکھ لیا، میں موت تو پہلو اس بندے نو تک لیا ہے جنوں اللہ سونے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام وانگوں اگ وچوں بچا لیا ہے۔
انہاں اپنا ایمان نہیں چھپایا تے پر بےمان چھپا لیندے نے نہیں جو دس دے ساڈا کیدا وڈے ساڈے کون نے انہاں نہیں دسنا آن کے تکا تو ایمان نہیں کھولنی انہاں جناب فرشید گنگوئی دیاں کتاباں نہیں کھولنیاں انہاں نبی نعوذ باللہ من ذالک اپنے وڈیاں دیاں گلاں نہیں کھولنیاں اے کتاب سوانے قاسمی انہاں نہیں کھولنی جے دے اندر لکھیا ہے لکھن والا مناظر آسن گیلانی ہے دیوبندی ہے وہابی ہے جناب او پیا لکھدا ہے نعوذ باللہ آندا جناب جڑا ساڈا دارالعلوم دیوبند آ ایندے وچ ہمیشہ تو کھتری چندہ دیندے رہے نے کون صفحہ دس دے وہ دس دیا تے آپ ہی پتہ لگ جائے گا مدرسہ کھتریاں دا ہی ہے اچھا بھائی میرا ہے مدرسہ اتنے یہ بھابی چندہ دین گے ایمان نال دسو نہ چندہ دین گے تو نہ بندہ دین گے گل میری سمجھا جی اتنے انہیں چندہ نہیں دینا اتنے مرزا چندہ نہیں پا سکتا انہوں پتا سانو اتنے سارے مخالف نے اتنے کھتری چندہ نہیں دے سکتا اتنے دتا بھی جائے تو قبول نہیں ہوتا سا لے نہیں سکتے اور خدا دے بندیا اس کتاب کا صفحہ 317 سوانے قاسمی لکھدا ہے انہاں دے نام کی نے جڑے ساڈے وڈے مدرسے دیوبند نو چندہ دیندے نے کھتری ایک دا نام منشی تلسی رام دوجے دا نام رام سائے منشی ہردواری لال لالا بجناس پنڈت سری رام منشی موتی لال رام لال سیوا رام سوار وغیرہ اسماء بھی مسلسل ملتے چلے جاتے ہیں پھر اگے لکھدا ہے آپ آندا پر مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں لگی یہ آپ پہ لکھدا ہے بابی آندا مینوں ایک گل دی سمجھ نہیں لگی بھی ہے تے یہ مسلماناں دا مدرسہ تے کھتری کیوں چندہ دین دین یہ گل نہ لکھی ہوگا میں سر قلم کرا دیا خون معاف ہوے گا وگرنہ کوئی آکھے کہ چشتی نو تڑیاں دے کے تے اے دا سنگ بند کر لئیے او میں تہاڈی ہر شے بند رب تو کرا سکنا پر میرا گلا نہیں کہ بند ہو سکتا بات تسی آکھو کہ انہوں نے ایویں لے لیا تو انہوں نے پتا نہیں سی یہ فہرست پی ہے رجسٹر اتنے نے کھولے نے پڑھے نے آدھا اتنے لکھیا بھی ہے چندہ کی کوئی مقدار مقرر نہیں اور نہ خصوصیت مذہب و ملت چندہ دینا مذہب نہیں دیکھنا سا لگا پیر یارویں دی کھیر حرام تے کھتریاں دا سور دا پیسہ منہ یہو جہ مذہب دے اور جتھے کھتری دا پیسہ وڑے اتے واقعی غوث دی کھیر جا سکتی نہیں اتے غوث پاک دی کھیر نہیں جا سکتی جتھے کھتری دا پیسہ جاوے اے دس دے نہیں میں دس دتا ہے ہوں دو چار شیر پڑھ دینا تے گل مکا دینا پڑھ دیں شیر جدوں اللہ شیطان نو کڈیا سی جدوں سر تے او دے جنجا لایا تھکیا گیا دربار چوبے اسلام لے اپنے نال وبال آیا باڈی گارڈ فساد فلاونے نو جدو آیا تے لے کے نال یا تانوں دسو تے حیران ہو جا سو پیش کر کے ہے سی کمال آیا ہوں کی ویس وٹایا انہیں لوٹا ہاتھ وچ چہرے تے تھوڑ پئی سی
لوٹا ہاتھ وچ چہرے تے اوے دھوڑ پئی سی متھے کالک تے مچھاں تے اس طرح سی بالکل کورا سی پیارے دے پیار کولوں اوے کوڑا بوتھے تے موڈے تے بسترا سی اور حکم دیتا شیطان نے چیلیاں میرے مشن نو اگے ودھاونا دے جویں متھا خدا نال میں لایا اوویں تساں حضور نال لاونا جے جویں متھا خدا نال انہیں آخیا میں رب نال متھا لایا تساں نبی نال لاونا جے جویں متھا خدا نال میں لایا اوویں متھا حضور اوویں تساں حضور نال لاونا جے جے کر میرے مرید کہاں دیو جے کر میرے مرید اوے کہاں دیو تے ہتھی کھاونا ہتھی پکاونا جے کسے کولوں نہیں منگنا یاد رکھو فنڈ بار دے ملکوں آونا جے اور نجدی جمے تے بخل دا گھر وسیا تے روندی ہسی بخیلی بخیل مل گئے یارو بھاگ ابلیس دے جاگ پہنے انہوں بنے بنائے وکیل مل گئے تو میں کیا میں پوچھنا تواڈے تو منافقاں اور ہے جڑا اجتماع گزریا ہے ہن اس کے اندر انہیں باقی ماری نعوذ باللہ طارق جمیل نے اخبار چھپے پہنے اخبار میں تو اجتماع کی تاریخ بھی اخبار پڑھ لو آندہ نبی نعوذ باللہ بھائی کسی سے مدد نہ مانگو انسان سے جو پلیت قطرے سے پیدا ہوا ہے وہ کیا مدد کر سکتا ہے نبی پاک سرکار انبیاء اولیاء دے بارے انہیں اے لفظ پکے چلیا اکھاں تو پٹی کھول کے رکھ میرا فرض سی دسنا اے اوہی ذوالخویسرہ دی اولاد نسل آ جا کے نہ نتیجہ انہاں گستاخیاں تے مکانا ہوندے تیرے کولو کرا کے راضی ہوندے نہیں پر دس دے بول دے نہیں انہاں دا طریقہ واردات بڑا سخت ہے تیرے سامنے دسیا کہ انہیں آخیا کسی نو بیتی نہیں آکھنا جاندیاں بعد جا کے جدو اپنے آپ پھرن تے آئے گا اس لیے جا کے تسی آخیا جے یہ سارا کچھ شرک آ بدعت آ فلانے ہاں جی پہلو انہیں نہیں دسنا ہوتا اس واسطے سنی مسلمان اکھاں اپنیاں کھول کے رکھ خدا انہاں بےماناں دے چلے تے انہاں دے جناب اے پاؤڈر ویچنی قوم تو بچ کے رہو